سینئر صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑیچ نے اعتراف کر لیا ہے کہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کے بیرونی ممالک کے دوروں سے پاکستان بین الاقوامی سطح پر ایک اہم ترین ملک بن گیا ہے۔ ان کے مطابق بہادر بھگوڑے اور بدنیت پھوڑے مانے نہ مانے، یہ حقیقت ہے کہ وہی پاکستان جسے امریکہ نے مکمل طور پر نظر انداز کر رکھا تھا، جنگ میں فتح کے بعد جنوبی ایشیا اور اسلامی ممالک کا سب سے اہم ملک بن کر ابھرا ہے۔ روزنامہ جنگ کے لیے سیاسی تجزیے میں سہیل وڑائچ نے کہا کہ حالیہ مہینوں میں وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کے غیر ملکی دوروں پر عمران خان کے حامی حلقوں نے شدید تنقید کی۔ تاہم یہ اعتراضات نہ صرف حقائق کے منافی تھے بلکہ ان میں بیان کردہ کہانیاں بھی جھوٹی تھیں۔ ان کے مطابق ریاست پاکستان میں بیرونی دورے اور خارجہ پالیسی گہرے غور و فکر کے بعد ترتیب پاتی ہے، جس میں فوج، حکومت، وزارت خارجہ، انٹیلیجنس ادارے، مشاورتی تھنک ٹینکس اور بعض اوقات بیرونی دوستوں کی آرا بھی شامل ہوتی ہے۔ سہیل وڑائچ کا کہنا ہے کہ اصولی طور پر ملک میں بیرونی دوروں کی نیت اور اخلاص پر سوال نہیں اٹھنا چاہیے۔ ان کے بقول پاکستان کا ہر وزیر اعظم، وزیر خارجہ یا چیف آف اسٹاف جب بیرونی دوروں پر جاتا ہے تو اس کے پیش نظر صرف اور صرف قومی مفاد ہوتا ہے۔ اگر نتائج حسب توقع نہ بھی آئیں تو تنقید کی گنجائش موجود رہتی ہے۔ تاہم یہ طے ہے کہ جرنیل ہوں یا سیاستدان، ان کے دوروں کا مقصد ملک کو فائدہ پہنچانا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سر ظفر اللہ خان سے لے کر اسحاق ڈار تک سب نے پاکستان کو مضبوط بنانے کی کوشش کی، حتیٰ کہ سکندر مرزا اور یحییٰ خان جیسے متنازع سمجھے جانے والے حکمرانوں کے بارے میں بھی ان کی رائے ہے کہ وہ نیتاً پاکستان کی بہتری چاہتے تھے۔ سہیل وڑائچ کے مطابق سکندر مرزا نے ایران کے ساتھ مضبوط تعلقات کی بنیاد رکھی، جبکہ یحییٰ خان نے چین اور امریکہ کے تعلقات میں پل کا کردار ادا کر کے پاکستان کے مثبت کردار کو اجاگر کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ حالیہ جنگ میں فتح کے بعد پاکستان سفارتی سطح پر بلند مقام پر پہنچ چکا ہے اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کے بیرونی دوروں کے نتیجے میں پاکستان عالمی سطح پر ایک اہم ملک بن کر سامنے آیا ہے۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ کیا یہ حقیقت نہیں کہ جنگ کے بعد وہی پاکستان جسے امریکہ نے نظر انداز کیا تھا، اب جنوبی ایشیا اور اسلامی دنیا میں مرکزی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کے حوالے سے سہیل وڑائچ نے لکھا کہ ان کے اقتدار میں آنے پر خدشہ تھا کہ وہ پاکستان کے بارے میں معاندانہ رویہ اختیار نہ کریں، خصوصاً ماضی میں ایک ٹویٹ کے ذریعے پاکستان پر دہشت گردی کے الزامات عائد کیے جا چکے تھے اور بھارتی وزیر اعظم نے امریکہ میں مقیم بھارتیوں کے بڑے کنونشن میں صدر ٹرمپ کو بلا کر پاکستان کے خلاف محاذ بنانے کی کوشش کی تھی۔ تاہم ان کے بقول فیلڈ مارشل کی ٹیم نے صورتحال کو پلٹ دیا اور صدر ٹرمپ مطلون مزاجی کے باوجود جس طرح پاکستان کی مسلسل تعریف کر رہے ہیں، اس کی مثال ماضی میں نہیں ملتی۔ ان کے مطابق پاکستان کی تعریف دراصل بھارت اور مودی کی پالیسیوں کی بالواسطہ مذمت بھی ہے۔ سہیل وڑائچ نے مشرق وسطیٰ کے حوالے سے کہا کہ قیام پاکستان کے بعد سے مسلم ممالک ہمارے اتحادی اور اسرائیل ہمارا مخالف رہا ہے۔ یہ اصول قائد اعظم محمد علی جناح نے وضع کیا تھا، جس پر آج تک عمل کیا جا رہا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ان تعلقات سے پاکستان کو معاشی اور دفاعی فوائد حاصل ہوئے۔ عمران خان کے ابتدائی دور میں بھی مشرق وسطیٰ کے ممالک کے ساتھ گرم جوشی رہی، تاہم آخری مرحلے میں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، کویت اور قطر کے ساتھ سرد موری اور لا تعلقی پیدا ہو گئی۔ ان کے مطابق فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے ان ممالک کے متعدد دورے کر کے اس سرد موری کو ختم کیا، کویت کے ساتھ مستقل ناراضی کو دوستی میں بدلا، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ خارجہ پالیسی میں ہم آہنگی پیدا کی گئی اور قطر کے ساتھ معاملات کو درست سمت دی گئی۔ سہیل وڑائچ نے لیبیا کے دورے کے حوالے سے پھیلائی گئی افواہوں کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہر دورے میں خواہ وہ کتنا ہی متنازع کیوں نہ ہو، پاکستان کا فائدہ مضمر ہوتا ہے۔ ان کے بقول لیبیا کے دورے کے دوران فوجی افسران کی تقرریوں اور تعیناتیوں سے متعلق قیاس آرائیوں سے ملک کو فائدے کی بجائے نقصان پہنچنے کا خدشہ تھا، اس لیے ایسے موضوعات سے گریز بہتر ہے۔ پاک بھارت حالیہ جنگ سے قبل کی صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے سہیل وڑائچ نے لکھا کہ بھارت اور بالخصوص وزیر اعظم مودی کی پالیسی پاکستان کو نظر انداز کرنے اور دہشت گرد اور غیر ذمہ دار ملک قرار دینے پر مبنی تھی۔ وہ عالمی سطح پر خاصی حد تک کامیاب بھی ہو گئے تھے۔ سہیل وڑائچ کے مطابق جنگ میں پاکستان کی جانب سے گولی کے جواب میں توپ اور ایک کے مقابلے میں 10 کا جواب دینے کا فیصلہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کی حکمت عملی کا نتیجہ تھا، جس کے باعث پہلی مرتبہ بھارت خوفزدہ ہوا
और मोदी को सीज फायर कबूल करना पड़ा। उन्होंने इस फतह को गैर मामूली करार दिया। उनका कहना है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी की फतूहात के बाद सकूत बगदाद, सकूत गर्राता और सकूत ढाका ने मुस्लिम बहादुरी के किस्से मांद कर दिए थे। ताहम पाक भारत जंग में बहादुरी और फतह ने एक बार फिर दुनिया में मुस्लिम परचम बुलंद कर दिया है। उन्होंने वाजे किया कि कोई भी इंसान गलतियों से मुबर्रा नहीं और नीयत पर शक करना उसूलन गलत है। उनके मुताबिक अगरचे वजीर आजम और फील्ड मार्शल के बाद सियासी फैसलों से इख्तिलाफ किया जा सकता है, ताहम उनके बैनुल अक़वामी महाज पर सरअंजाम दिए जाने वाले कारनामों को सराहने से इनकार बदनीयती के मुतरादिफ है। सुहेल वड़ैच के मुताबिक सहाफ़ियों का काम हुकूमतों और सियासत पर नजर रखना है और इसलिए वो तनकीद भी करते हैं, लेकिन जहां खैर हो वहां शर फैलाना मुनासिब नहीं। उनके मुताबिक वजीर आजम और फील्ड मार्शल के दौरों के माशी असरात अभी पूरी तरह सामने नहीं आए, ताहम पाकिस्तान को इनसे लाजमन माशी फवाइद हासिल होंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।